جی السلام علیکم تمام ممبرس جی امید ہے تمام ممبرس خیریت سے ہیں۔ آپ سب کو کیو ڈبلیو ایس کے تربیتی ادارے انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان خالق صاحب ہیں جی، اور وہ ہمیں صحت کے حوالے سے کچھ اور آگاہی دیں گے۔ غالباً آج فیکٹری کے اندر خام جو سوری میرا انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا ڈسٹربڈ ہے جی، جو فیکٹری کے اندر جو تیل بنتے ہیں ان سے ہماری صحت پر کیا مضر اثرات پڑتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو، آپ پلیز اپنا لیکچر کا آغاز کیجیے، شکریہ۔ وعلیکم السلام، بسم جی اللہ السلام الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں اس چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کرنے کے لیے ہمیں اس کی تھوڑی تاریخ میں جانا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسان آج تک جو ہے وہ مختلف قسم کے تیل اور فیٹس یا چربی جو ہے وہ کس طریقے سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ عمومی طور پر انسان، ہم انڈسٹریل ایج کی بات کریں گے تو انڈسٹریل ایج کے اندر جو ہے وہ چربی کا استعمال اور تیلوں کا استعمال جو ہے وہ جہاں کھانے پینے کے لیے ہوتا تھا، وہیں پر اس کا استعمال صابن بنانے کے لیے بھی ہوتا تھا، اور صابن بنانے کے لیے خواہ وہ کپڑے دھونے کے لیے بنائے جاتے ہوں یا اپنے صفائی، انسان اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کے لیے بناتا ہو، وہ دونوں جو ہے جی وہ جانوروں کی چربی سے بنائے جاتے تھے۔ اس میں معاملہ کچھ یوں ہوا کہ کینڈلز، موم بتیاں بھی اسی سے بنائی جاتی تھی، تو موم بتیاں اور سوپس بنانے والی جو انڈسٹریز تھی، انہوں نے جب انہیں یہ چیزیں بنانے کے لیے، یعنی کہ صابن، موم بتیاں اور اس قسم کی چیزیں بنانے کے لیے جو خام مال یعنی کہ را مٹیریل چاہیے تھا، وہ جانور کی چربی کی صورت کے اندر چاہیے ہوتا تھا، جو کہ آف کورس بہت زیادہ بہتات کے اندر موجود نہیں تھا، اور لوگ اس کا کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، تو اس کی پرائس بھی زیادہ تھی، کیونکہ لوگوں کے ہاں جو ہے وہ اس کی کھپت بھی زیادہ تھی، یعنی کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور اس کی سپلائی جو ہے وہ کم تھی۔ تو اس کے لیے ہمیں جیسا کہ معلوم ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے تحت جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں جو ہے وہ ہمیشہ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی کاسٹ کو کٹ کریں، یعنی کہ اپنے ہم جتنے بھی خرچے کر رہے ہیں ایک پروڈکٹ بنانے کے لیے یا منافع کمانے کے لیے، وہ کیا ایسے طریقے کیے جا سکتے ہیں جس سے ہمیں مزید منافع حاصل ہو اور ہمارے جو اخراجات ہیں وہ کم ہوں۔ اور اسی کے اندر یہی چیزیں سوچتے ہوئے اور تحقیق کرتے ہوئے اور ان کے اوپر وقت گزارتے ہوئے، انہی انڈسٹریز نے جو کہ سوپس بناتی تھی، کینڈلز بناتی تھی، یعنی موم بتیاں اور صابن بناتی تھی، انہیں کوکونٹ آئل اور پام آئل ایک سبسٹیٹیوٹ کے طور پر ملے، اور انہوں نے اس کے اوپر تجربات کیے۔ یہ بھی قدرتی چیزیں تھیں، صحت کے لیے اچھی تھیں، تو انہوں نے، لیکن جانوروں کی چربی کی نسبت جو ہے وہ یہ بہت بہتات میں اویلیبل تھیں، ان کو مزید بھی جو ہے وہ گرو کیا جا سکتا تھا، مزید ان کے درخت لگائے جا سکتے تھے، اور یہ اس کی نسبت جو ہے وہ سستی پڑتی تھی، پلس ان کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑی تیز تھی۔ تو ہم جتنی بھی انڈسٹری تھی اسے جب اس کے اندر فائدہ نظر آیا، انہوں نے جانور کی چربی سے اس کے سوئچ کر لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک میوٹ پہ ہے۔ جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اب آواز آ رہی ہے سوری، بالکل۔ یہ زوم کریش ہو گیا تھا۔ اچھا جی، جی نو اچھا، پرابلم۔ جی جی تو پام آئل اور کوکونٹ آئل کے اوپر سوئچ کیا گیا۔ اب جی یہ جو سوئچنگ تھی، یعنی کہ اس جانوروں کی چربی کے بجائے یہ چیزیں استعمال کرنا، جانور کی چربی بھی جو ہے وہ صحت مند تھی یہ چیزیں بنانے کے لیے، اور پام آئل اور کوکونٹ آئل بھی جو ہے وہ صحت مند تھے، لیکن یہیں پر جو ہے وہ ان کا یہ سفر رکا نہیں۔ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام اور
سرمایہ دارانہ ذہن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ منافع مزید کیے جائیں، ان کو بڑھایا جائے اور اخراجات میں کمی کی جائے۔ تو جب انہیں یہ تجربہ اپنا کامیاب ہوتا نظر آیا اور انہوں نے اس سے بہت سارے پروفٹس بنائے، تو انہیں اور بھی کچھ ایسے تیلوں کی طرف ان کی نظر گئی کہ وہ اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آیا ان تیلوں کو بھی جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور انڈسٹری کے اندر مشینوں کو لوبریکیٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم اپنی گاڑی کے اندر موبل آئل ڈالتے ہیں اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گراریوں کے درمیان یا مشین کے مختلف پرزوں کے درمیان جو ہے وہ فرکشن نہ پیدا ہونے پائے، ایک بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس انڈسٹریل دور کے اندر جو ہے وہ مشینری کے اندر طرح طرح کا تیل استعمال ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو زیادہ کثرت سے جو تیل استعمال ہوتا تھا وہ کاٹن سیڈ آئل ہوتا تھا۔ کاٹن سیڈ آئل جو ہے وہ اس کو بنولا بھی کہتے ہیں، کاٹن کے بیج سے جو ہے وہ تیل نکالا جاتا ہے، اس کو مشین کے اندر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ انسان کے کھانے کے لیے انسانیت نے کبھی اس تیل کو کھایا نہیں تھا، یہ کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، اس کو محض انڈسٹری کے اندر استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن وہیں کیپٹلسٹک مینٹالٹی جب آتی ہے تو انہوں نے اس چیز کو بھی سوچا کہ آیا ہم اس چیز کو بھی یہ کام کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ ہم موم بتی بنانے کے لیے یا صابن بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے لیے جب آپ نے ایک نیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تاکہ آپ اپنے آئیڈیا کو ٹیسٹ کر سکیں، اس کا تجربہ کر سکیں، اور اس کے لیے آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں، وقت لگانا پڑتا ہے، انرجی لگانی پڑتی ہے۔ انہوں نے یہ ساری انرجی لگائی اور انہیں اس چیز کا جو ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیے اس کے اندر کچھ مشکلات بھی آئیں، لیکن چونکہ اس کے اندر انہوں نے سائنٹسٹ کو انوالو کیا تھا، کیمیکل انجینئرز انوالو تھے اس کے اندر، تو ایونچولی کافی پیسہ لگانے کے بعد اور کافی انرجی لگانے کے بعد وہ انہوں نے اس چیز کا حل نکال لیا، اور کاٹن سیڈ آئل کو انہوں نے کینڈلز اور سوپ بنانے کے لیے استعمال کرنے پر لے آئے۔ اس کے بعد اصل سوچ ان کے ذہن میں آئی اور انہوں نے یہ چیز سوچی کہ ہم جہاں کینڈلز اور سوپ بنا رہے ہیں وہیں پر لوگ کھانے کے لیے تیل استعمال کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کھانے کے لیے بھی اس چیز کو ٹیسٹ کریں۔ اور اگین اس چیز کے اوپر انہوں نے بہت سارے تجربات کیے، بہت سارا وقت لگایا، بہت ساری انرجی صرف کی، بہت سارا پیسہ صرف کیا، اور سائنٹسٹ حضرات جتنے بھی تھے ان کو باقاعدہ اس چیز کی فنڈنگ کی گئی کہ وہ اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز جو ہیں، ان کا حل وہ نکال کر لائیں۔ یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں گا، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مغرب کی تعلیم اور سائنس کے بہت بڑے فین ہیں، اور وہ بالکل آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کو بہت آگے مانتے ہیں، بہت جدید مانتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اور قرآن کے حامی ہونے کے ناطے کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں خواہ کچھ بھی ہوتا رہے، کسی بھی انداز کے اندر ہوتا رہے، ہم نے ہمیشہ قرآن کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور قرآن کی تعلیمات ہمیں علم کی ڈیفینیشن کے اندر یہی بتاتی ہیں کہ علم وہی ہے جس سے تمام مخلوقات کی بھلائی کا سامان پیدا ہو، جس سے تمام مخلوقات کو نفع پہنچے۔ لہٰذا جب بھی آپ نے علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو علم حاصل کرنے کا مقصد ٹھیک ہے، پیسے کا حصول بھی ہو سکتا ہے، منافع کمانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن منافع کے اندر محض پیسے کا منافع نہیں آتا، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس علم سے آیا تمام مخلوقات کو یا کرۂ ارض کے اوپر کسی قسم کا فساد تو نہیں پھیل رہا، اور اگر فساد پھیل رہا ہے تو وہ کس کس قسم کے ہیں اور ان کی انٹینسٹی کتنی ہے، یعنی کہ وہ کس حد تک پھیلے ہیں اور آیا یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوں گے یا نہیں۔ اگر ہم مغرب کی سائنس کی اسٹڈی کریں
جو کہ ہم سب نے کی ہے، میں نے بھی کی ہے MBBS، اور اس کے بعد یہ جتنا بھی یہ سارا علم مجھے انہی لوگوں کی بدولت ملا ہے جنہوں نے یہ ترقی کی ہے. لیکن یہاں پر جب بھی سرمایہ دارانہ نظام بیچ میں آتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مزید سے مزید منافع کمانا، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، خواہ اس کی قیمت انسانی جان ہو، خواہ اس کی قیمت کرۂ ارض کے اوپر فساد ہو، اور وہ فساد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، گلوبل پولوشن کی شکل میں ہو سکتا ہے، گلوبل وارمنگ کی شکل میں ہو سکتا ہے. لیکن اس چیز سے سرمایہ دارانہ نظام کو کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا، اس کا محض ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ کم از کم سرمایہ کاری کر کے ہم کس طریقے سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی جلد از جلد. تو یہاں یہ واقعہ اور یہ جتنا بھی سیڈ آئلز یا ہم جو فیکٹری میڈ آئلز کھا رہے ہیں آج، اس کی تھوڑی تاریخ کا ایک اوور ویو سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ آئیڈیا اچھے دماغ میں آتے گئے، لیکن اور ان آئیڈیا کی ایگزیکیوشن کے لیے بھی جو ہے وہ بے تحاشا پیسہ بھی لگا، بے تحاشا انرجی اور ریسورسز بھی لگے، اور ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے سائنسدانوں کو بھی اس چیز کے لیے بیچ میں شامل کیا گیا کہ وہ جو درپیش مسائل تھے ان کو حل کرتے. لیکن وہاں پر قرآن کی دی ہوئی شرط کہ علم تمام مخلوقات کے نفع کے لیے ہونا چاہیے، اس شرط کو مد نظر نہیں رکھا گیا. لہٰذا یہی علم جو ہے وہ دنیا میں بہت مختلف لیولز کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ فساد پھیلانے کا سبب بن گیا. واپس آتے ہیں اسی چیز پر. اس میں جب سائنٹسٹ انوالو ہوئے تو سائنٹسٹ نے ان چیزوں کا یہ جتنے بھی درپیش مسائل تھے، کیونکہ یہ تیل کھانے کے قابل نہیں تھے، ان کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی بو آتی تھی، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کو کھا نہیں پاتا تھا، یا فوراً کھانے سے یعنی ایک شخص نے ابھی فرض کریں وہ تیل کھایا تو اس کو تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ صحت کے طرح طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے تھے، جو کہ چند منٹوں سے لے کر چند دنوں اور چند ہفتوں تک جو ہے وہ محیط ہوتے تھے. بعض کیسز کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی پرابلمز اس سے جو ہے وہ کریٹ ہوتی تھی. تو اس بو کو اور اس کو پروسیس کرنے کے لیے اور جو طرح طرح کے درپیش مسائل تھے ان سب کے لیے جن سائنٹسٹ کو انوالو کیا گیا، انہوں نے ان تمام مسائل کو حل کیا، اور اس چیز کو اس قابل بنایا کہ یہ چیز انسان کے کھانے کے قابل ہو. جو چیز انسان کے کھانے کے قابل ہے نہیں، وہ چیز انسان کے کھانے کے قابل ہو. یہاں پر میں ایک اضافی چیز بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی تیل کھاتے ہیں، یہ فیکٹری میڈ آئل جتنے بھی ہیں، ان ساروں کے سورسز جو ہے وہ یا تو بیج ہوتے ہیں یا نٹس ہوتے ہیں. جیسے پینٹ آئل مونگ پھلی کا ہے، سن فلاور ہو گیا، اسی طریقے سے کینولا ہے، مسٹرڈ آئل ہے. یہ جتنے بھی تیل ہیں یہ سارے کے سارے بیجوں سے حاصل کیے جاتے ہیں. بیجوں کی ایک سائنس میں سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیج کے اپنے اندر ایک پوائزن رکھا ہوتا ہے، اور وہ پوائزن ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی چیز پیدا کی ہے اور اس قدرتی چیز کے اندر ایک زہر رکھا ہے. ایک گندم کا بیج لیں اور اسی گندم کے بیج کو آپ ٹیبل کے اوپر رکھ دیں یا اپنے بیڈ کی سائڈ کے اوپر رکھ دیں، وہ وہاں پر پڑا رہے گا، لیکن اس کے اندر سے کبھی گندم کا پودا نہیں نکلے گا. لیکن گندم کا پودا نکلتا اسی کے اندر سے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کو اپنی ٹیبل کے اوپر رکھ دیا ہے یا میں نے اس کو اپنی بیڈ کی سائڈ کے اوپر رکھ دیا ہے، تو یہ کیوں اس کے اندر سے گندم کا پودا نہیں نکل رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تقریباً ہر بیج کے اندر ایک ایسا کیمیکل رکھا ہوتا ہے جو کہ اصل میں زہر ہوتا ہے، اور وہ زہر اس کی جو حیات والی کیپیبلٹی ہوتی ہے، یعنی زندگی والی کیپیبلٹی ہوتی ہے، اس میں زندگی کی نمود پیدا کرنے والی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کو قید کیے ہوئے ہوتا ہے. جب بھی ہم اس بیج کو اندھیرے کے اندر اور تھوڑی سی نمی سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس کو تھوڑی سی نمی دیں گے اور تھوڑا سا اندھیرا دیں گے، تو وہ نمی اور اندھیرا، یہ دونوں چیزیں بیج کے اندر موجود اس پوائزن کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہیں
اور وہ پوائزن گھل جاتا ہے، اور جب وہ پوائزن گھلتا ہے تو وہ زندگی کے اندر جو بیج کے اندر موجود زندگی تھی، جس کے اوپر ایک قید ہوئی تھی، وہ قید سے باہر نکل آتی ہے اور اس بیج کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں سے وہ بیج گرو کرنا شروع کرتا ہے. یعنی کہ یہ تیل، تقریباً جتنے بھی تیل ہیں، ان تمام تیلوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ سب کے سب اصل میں چونکہ گرائنڈ کیے جاتے ہیں، اس میں فیکٹریز کے اندر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، تو اصل میں جب وہ گرائنڈ کر کے اس کے اندر سے تیل نکالا جا رہا ہوتا ہے تو وہ وہی زہر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بیج کے اندر رکھا ہوتا ہے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہاں پر میں پچھلے لیکچر سے متعلق ایک اور چیز بھی ڈسکس کرتا چلوں، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کروں گا. پرانے زمانے کے اندر جتنے بھی اجناس ہوتی تھی یا یہ بیج والی چیزیں ہوتی تھی جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، ان کے متعلق ہمارے بڑے بوڑھوں کا، ایون دو کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن صحت کے اصولوں سے روشناس تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ ان بیجوں کو پھٹوا کر، یعنی کہ ان کے اندر سے پودا نکلوا کر پھر ان کو پیسا کرتے تھے اور اس کا آٹا کھایا کرتے تھے. اگر ہم بیج کو لے کر ایز اٹ از پیسنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ نے زہر رکھا ہوا ہے، جو کہ اس کو زندہ کرنے سے روکے ہوئے ہے، وہی زہر پس کر اس آٹے کا حصہ بنتا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو پرانے زمانوں میں اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی عمر جو آج سے 50-60 سال پہلے جو ہے وہ زندہ تھے، اگر وہ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہوں یا ایون کے شہروں میں رہتے ہوں، تو انہوں نے اب اس چیز کی پریکٹس کو نوٹ کیا ہوگا کہ بیجوں کو اگوایا جاتا تھا. یعنی بیج کو اگانے کے لیے آپ کو مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تھوڑا سا پانی اگر آپ چھڑک دیتے ہیں تو اس کو اتنی نمی مل جاتی ہے کہ اس کے اندر سے وہ کوپل پھوٹ آتی ہے. تو وہ جب کوپل پھوٹ پڑتی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ان کا آٹا بنایا جاتا تھا یا ان کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس میں مکئی کے بیج کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جاتا تھا، گندم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، باجرا، راگی باجرے ہی کی ایک قسم ہے، اور جوار، اس قسم کے جتنے بھی یہ بیج تھے، ان کو انسان اس طریقے ہی سے استعمال کیا کرتے تھے، اور ان کا آٹا اسی طریقے سے جو ہے وہ بنایا جاتا تھا. تو یہاں پر واپس آتے ہیں آئلز کی طرف، تیلوں کی طرف. تو تیلوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے بھی تیل ہیں یہ بیجوں سے بنائے جاتے ہیں، نٹ سے بنائے جاتے ہیں، اور ان سب کے اندر وہ زہر کے موجود ہوتے ہوئے، یعنی کہ آپ نے اس کو گرو نہیں کیا لیکن آپ نے اس کو پیس لیا اور اس میں سے وہ تیل نکال لیا، اس کے اندر وہ زہر والی چیز ساتھ شامل ہو کر آتی ہے. تو وہ بھی اٹ سیلف انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اس میں جو سائنٹسٹ جنہوں نے دو پروسیسز ایجاد کیے تھے اس تیل کو، جو کہ ہمارے کھانے کے لیے ذائقے میں بھی اچھا نہیں تھا اور صحت کے لیے بھی اچھا نہیں تھا، انہوں نے ان چیلنجز کو فکس کیا سائنس کے ذریعے، اور اس میں انہوں نے دو پروسیسز ایجاد کیے، جس میں ایک پروسیس کا نام تھا ہائیڈروجینیشن اور دوسرے پروسیس کا نام تھا پارشل ڈی ہائیڈروجینیشن. ہائیڈروجینیشن کرنے سے ہوتا یہ تھا کہ جو تیل قدرتی طور پر لکوڈ کی صورت میں ہوتا ہے، مائع کی صورت کے اندر ہوتا ہے، اس کو یہ چربی کی صورت میں لے آتے تھے، یعنی کہ اس کو ٹھوس بنا دیتے تھے. اور پارشل ڈی ہائیڈروجینیشن کے اندر ان تیلوں کو لکوڈ ہی کی شکل میں رکھا جاتا ہے. ہائیڈروجینیشن اور پارشل ڈی ہائیڈروجینیشن کا ایک مقصد اس چیز کا ذائقہ بہتر بنانا تھا، نمبر دو اس چیز کو استعمال کے قابل بنانا تھا، کھانے کے قابل بنانا تھا، اور تیسرا جو اس کا سب سے بڑا مقصد تھا، جس میں اگین ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت شامل تھی، وہ یہ تھی کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے جو دیر پا قائم رہ سکے. کیونکہ قدرت میں ہر چیز کو زوال ہے، اور قدرت میں ہر چیز
کو کیڑا لگتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں مال و متاع کے کو کلیکٹ کرنے کو ڈسکریج کیا ہے، اور نیچرل چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام یہ چیز کا رکھا ہے کہ جب بھی آپ چیزوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں تو اکثریت جو جاندار چیزیں ہیں اس کے اندر یا تو کیڑا لگ جاتا ہے یا وہ انوائرمنٹل ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں ڈیکیڈ پر پروسیس. جی یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام کی یہ سوچ بھی شامل تھی کہ اس کو ایسا بنایا جائے کہ اس کو ہم بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ استعمال کر سکیں اور یہ چیز خراب نہ ہو، کیونکہ جو چیز ہم جتنی دیر بنا سکیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اور انہی دو پروسیسز نے، ہائیڈروجنیشن اور پارشل ڈی ہائیڈروجنیشن نے، ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ اس قابل بنایا. اور اس کے نتائج پھر یہ ہوئے کہ ظاہری سی بات ہے یہ تیل ایسا تھا جس کے مارکیٹ میں جب یہ آیا اور لوگوں نے اس کا استعمال کرنا شروع کیا تو ظاہری سی بات ہے ان کو صحت کے طرح طرح کے مسائل آئے، جو کہ چیزیں رپورٹ ہوئیں، اور ایسے سائنسدان بھی تھے جنہوں نے ان چیزوں کے متعلق ریسرچ کی اور بتایا کہ بھئی یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل جو کہ انسانیت نے آج تک نہیں دیکھے وہ یہاں سے آنے شروع ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے ایک پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ آج سے صرف آپ تقریباً 110 120 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو پوری دنیا کے اندر ہارٹ اٹیک نام کی بیماری نظر نہیں آئے گی. لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا تھا جس کو شوگر ہوتی تھی. اور ان سب کے پیچھے جو ہے وہ یہ سب چیزیں آج بہتات کے اندر ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ یہی غذائیں ہیں. تو یہ ایسے بہت سارے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور لوگوں کے اندر طرح طرح کی عجیب و غریب بیماریاں پیدا کرنے کی وجوہات ہی یہی ہیں. انہوں نے اپنی ریسرچ بھی چھاپی جس کی وجہ سے کافی شور بھی مچا، اور کافی دفعہ جو ہے وہ یہ چیزیں بین بھی ہوئیں. لیکن اگین سرمایہ دارانہ نظام اپنے سارے حربے آزماتا ہے. جہاں انہوں نے پہلے سائنٹسٹ کو انگیج کیا تھا اپنے یہ مسئلے حل کرنے کے لیے کہ ایک ایسا تیل جو کہ کھانے کے قابل نہیں ہے اس کو کھانے کے قابل بنایا جا سکے، وہیں پر انہوں نے ایسے سائنٹسٹ بھی ریڈی کیے اور فیک ریسرچز بنوائیں یا ان ریسرچز کے ڈیٹاز مینیپولیٹ کروائے، جس سے وہ یہ چیزیں ثابت کر پاتے تھے تمام انسانیت کو کہ بھئی یہ والا ہی تیل کھانا آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. اور صدیوں سے انسان جو قدرتی تیل کھاتا آ رہا ہے وہ تمام کے تمام انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور وہ طرح طرح کی بیماریوں کے سبب بنتے ہیں. اسی کے اندر ایک ویل ڈاکیومنٹڈ اور بہت سارے مل جائیں گے، میں صرف ایک کا ذکر کروں گا، ویل ڈاکیومنٹڈ جس کو کہتے ہیں پیسہ کھلانا اور سائنس کو اپنے حق کے اندر کرنا. امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن. یہ 1950s کے اندر اس ادارے کا وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اسی ادارے کو پیسے دے کر اسی ساری انڈسٹری نے جو کہ یہ تیل وغیرہ بنانے والی انڈسٹری تھی اس دور میں، یعنی 50s اور 60s کے اندر اس کو تقریباً $1.5 ملین دیے تھے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، یہ چیزیں آپ کو ریسرچ کرنے سے بھی مل جائیں گی. ان کو یہ چیز پروپوگیٹ کرنے کے دیے تھے کہ یہی تیل واحد انسان کی صحت کے لیے مفید ہے. یعنی کہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کو یہ پیسے دیے گئے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سنبھالیں، اپنے آپ کو بھی بڑا کریں، ان کو ایک پریسٹیجیس ادارہ مانا جائے، اور وہ جو کہیں اسی بات کو حرف آخر تسلیم کیا جائے. اور وہ لوگ اس چیز کو پروپوگیٹ کرتے تھے، اس چیز کا پرچار کرتے تھے کہ یہی تیل آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے. یہ جو رقم ان کو دی گئی تھی $1.5 ملین، اور اس کے بعد بھی بے تحاشا ایسے بہت سارے مقامات ہیں جن کے ڈاکیومنٹڈ پروف موجود ہیں کہ انڈسٹری بیسیکلی اس قسم کی ریسرچز کو فنڈ کرتی آئی ہے، اور جو ریسرچز ان کے اگینسٹ جاتی تھی ان کو دباتی بھی آئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام سائنسدان یا تمام عالم حضرات جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام ہی پیسے کے پیچھے یا سرمایہ دارانہ سسٹم کی سوچ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ ویسے ہی کام کرنا شروع ہو گئے. بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے سچ کو سمجھنا چاہا ہے اور سچ کو سمجھا بھی ہے. انہوں نے خود بھی پیسے لگائے یا دوسرے لوگوں سے پیسے لے کر
یا وسائل لے کر انہوں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کی اور ان چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے. اس پوری چیز کے پیچھے بھی یعنی یہ تیل کس طریقے سے وجود میں آئے اور انڈسٹری نے ان چیزوں کو مین سٹریم بنانے کے لیے، عام بنانے کے لیے، جس طریقے سے آج کل یہ عام ہو چکے ہیں ہمارے یہاں، اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ تیل ہمارے لیے کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. یہ اس کے لیے باقاعدہ مارکیٹنگ کی گئی، بے تحاشا جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا گیا اور مسلسل ہوتا آ رہا ہے، اور وہ اپنے مشن میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. وہیں پر ایسے سائنٹسٹ بھی تھے جنہوں نے ان چیزوں کو ڈی بنک کیا ہے. اس میں کافی فیمس قسم کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں جنہوں نے خالی اس مضمون کے اوپر باقاعدہ پوری جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. یہ تو رہی اس کی کچھ تاریخ. اس کے نقصانات کے متعلق آ جاتے ہیں تو پہلے لیکچر سے لے کر آج تک میں ایک ہی چیز بتاتا آیا ہوں، ایک ہی چیز میں ریپیٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نہیں ہے اس کو ہمارا جسم پہچان نہیں پاتا. جب پہچان نہیں پاتا تو اس کو پروسیس نہیں کر پاتا. جب اس کو وہ پروسیس نہیں کر پائے گا تو اس میں سے غذا کا مقصد ہوتا ہے غذائیت حاصل کرنا، اور جو باڈی کو جو مختلف قسم کے جزیات چاہیے ہوتی ہیں وہ حاصل کرنا. جب جسم آپ کا غذا کے اندر سے یہ چیزیں نکال ہی نہیں پا رہا تو آپ کی باڈی وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتی اور وہ اپنا نظام نہیں چلا پاتی. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کے اندر جس قسم کی اسے پرفارمنس دینی چاہیے اس سے کم پرفارمنس دیتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ انہی خطرناک کیمیکلز کی زیادتی اور اصل چیزوں، اصل غذائیت کی کمی جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کی بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ اس کے اندر بن جاتی ہے. اس میں ایک کچھ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم میں سے شاید کافی لوگ سائنس کے طالب علم ہوں. بائیولوجی کے بنیادی جو سٹڈیز ہوتی ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے سیل سے بنتے ہیں، اور سیل بالکل ایک عمارت میں اینٹ کی طرح کا کردار ادا کرتا ہے. جس طریقے سے ایک عمارت اینٹوں کے بغیر نہیں بن سکتی، اسی طریقے سے کوئی بھی جاندار سیلز کے بغیر نہیں بن سکتا، یعنی کہ یونٹ آف لائف ہے. سیل کی جو بیرونی دیوار ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ تیل سے بنتی ہے، اور وہ تیل ہمیشہ وہیں پر موجود نہیں رہتا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، اور وہ اس کو وہ وہی تیل ہوگا جو تیل آپ کھائیں گے. اگر وہ تیل قدرتی ہے تو آپ انسان کی باڈی میں موجود ٹریلینز آف سیل یعنی اربوں خربوں سیل موجود ہوتے ہیں، ہر سیل کے اندر وہی تیل جا کر فٹ ہوگا، اس کی دیوار کا حصہ بنے گا جو تیل آپ نے کھایا. اگر تو آپ قدرتی تیل کھا رہے ہیں تو وہ سیل اس کی دیوار کے اندر قدرتی تیل لگے گا، اور اگر ہم یہ کیمیکل سے بھرپور تیل جو کہ قدرتی نہیں ہے وہ کھا رہے ہیں تو اس سے وہ اس سیل کی دیوار کے اندر حصہ بنے گا. اور خالی اس چیز سے ہزاروں لاکھوں قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ یہاں پر چیز تھوڑی بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گی، میں سادہ الفاظ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سیل کی دیوار کس چیز سے بنی ہوئی ہے. یہ سیل کے اندر ہونے والی ہر چیز کو اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے گھر کی بیرونی دیواریں اور آپ کے گھر میں موجود کمروں کی دیواریں طے کرتی ہیں. فرض کریں آپ کے گھر کے باہر کی دیوار ہی نہیں ہے، یا آپ کے گھر کی باہر کی دیوار اینٹوں اور سیمنٹ کے بجائے غبارے کی بنی ہوئی ہے یا گلاس کی بنی ہوئی ہے، تو اس کو توڑنا بھی آسان ہوگا، اس کے آر پار دیکھنا بھی آسان ہوگا، آپ کی پرائیویسی بھی نہیں رہے گی، اور گھر کے اندر ہونے والے معاملات کا ہر باہر گزرنے والے شخص کو جو ہے وہ پتہ بھی ہوگا، اور وہ گھر کے اندر اس کے لیے آنا بھی آسان ہوگا، اس دیوار کو توڑنا بھی آسان ہوگا. سیم اسی طریقے سے باڈی کے اندر سیل کی میمبرین یعنی سیل کی دیوار کس چیز سے بنی ہوئی ہے، یہی طے کرتا ہے کہ سیل کے اندر کیا ہوگا. اور سیل کے اندر ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جینز ہیں، جینز ہماری پروٹینز بناتی ہیں، جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہی سیل کے اندر ہی ہضم ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو انرجی نکلتی ہے وہی سیل استعمال کرتا ہے. اس سب کا
بہت حد تک جو ہے وہ سیل میمبرین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اگر سیل میمبرین یعنی سیل کی جو دیوار ہوگی وہ خراب ہوگی، خراب مٹیریل کی بنی ہوگی، تو اس سیل کو بالکل اسی طریقے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا جس طریقے سے اگر ہمارے گھر کی بیرونی دیواریں جو ہے وہ کسی کچے مٹیریل کی بنی ہو یا صرف اینٹیں رکھ دی گئی ہوں، اس کو پکا نہ کیا گیا ہو، پلستر نہ کیا گیا ہو. یہ میں نے انالوجی اس لیے دی تاکہ بات ٹیکنیکلٹیز میں جائے بغیر جو ہے وہ تمام لوگ اس بات کو سمجھ لیں. یہ کچھ اس میں دوسری چیز پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ سفید آٹا اور میدا یہ شوگر پیدا کرنے، دل کی بیماریاں پیدا کرنے، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، جگر کی تمام بیماریاں، گردوں کی بے تحاشا بیماریاں، ان تمام بے تحاشا بیماریاں تمام کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ سفید آٹا اور میدا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. وہیں پر دوسری جو چیز جو سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے یہ تمام بیماریاں پیدا کرنے میں، یعنی شوگر، دل کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک، کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، جگر کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، ایون کہ الزائمر، دماغ کی بیماری، مرگی وغیرہ، ان سب کے پیچھے جو دوسری بڑی طاقت ہے وہ یہ تمام سیڈ آئلز ہیں جو کہ فیکٹری سے بن کر آتے ہیں. یعنی اگر میں سادہ الفاظ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، ڈاکٹر بھی جو ہمیں بتاتے ہیں اور مریضوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ نے چینی نہیں کھانی، چینی بھی فیکٹری سے بن کر آتی ہے، نقصان دہ ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سی چیز سب سے زیادہ نقصان دہ اور کون سی چیز سب سے زیادہ یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے، اور شوگر بھی کون سی چیز سب سے زیادہ پیدا کرتی ہے، تو پوری دنیا میں دو یہ چیزیں سب سے زیادہ شوگر اور یہ جتنی بھی میں نے بیماریاں بتائیں یہ پیدا کرتی ہیں. ایک سفید آٹا اور میدا، نمبر دو یہ جتنے بھی فیکٹری سے بن کر آنے والے تیل ہیں، خواہ وہ کوئی بھی برانڈ ہے، میں کسی بھی برانڈ کا نام نہیں لینا چاہوں گا، سب کے سب ایک ہی پروسیس سے گزر کر آتے ہیں. جو بھی اپنے آپ کو ہیلدی کلیم کرتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ بھئی میں نے اس کے اندر وٹامن اے ڈال دیا یا وٹامن ڈی ڈال دیا یا فلانی چیز ڈال دی، یہ سب مارکیٹنگ سٹنٹس ہیں آپ کو چیز بیچنے کے لیے. اور چونکہ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے جو ہیلتھ والا طبقہ ہے اس کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہیلتھ والے طبقے کو بھی جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں پتہ، اور ہم ان تمام بیماریوں کے لیے جو ہے وہ دواؤں کی طرف متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز بھی ہمیں یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوائیوں ہی سے اس کا علاج ہوگا. دیکھیں ایک چیز جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم 3 دفعہ سے زیادہ دفعہ اپنے جسم کے اندر لے کر جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم 3 دفعہ سے زیادہ دن میں اپنے جسم کے اندر زہر انڈیلتے ہیں، اور ہمارا جسم اس سے لڑتا رہتا ہے، سالوں لڑتا رہتا ہے، اس کو اپنے اینڈ کے اوپر فکس کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین نظام بنایا کہ وہ چیزوں مضر صحت چیزوں کو خود ہینڈل کرنے اور ان کو خود ٹیکل کرنے اور باڈی سے باہر نکالنے یا ان کے نقصانات کو کم از کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن آخر کب تک ہم لوگ کھانے پینے میں کسی قسم کا اعتدال نہیں برتتے. کھانا ہم 3 وقت کا کھاتے ہیں لیکن سنیکس ہم شاید 12 وقت کے کھاتے ہیں. آج کل کے انسان کا منہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور اس کے اندر قدرتی چیزوں، جو قدرتی اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. تو جب ہم صبح سے شام اپنے جسموں کے اندر زہر انڈیل رہے ہیں، ہماری باڈی ان کے ساتھ لڑتی ہے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آخر کب تک؟ آخر کسی دن اس کی بھی بس ہو جائے گی، اور وہ جب بس ہو جاتی ہے تو وہ مختلف بیماریوں کی صورت میں یہ چیز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ کچھ 2-4 بڑی چیزیں میں نے بتا دی ہیں کہ تمام بڑی جتنی بیماریاں آج کے معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گی یہ سب کی سب جو ہے وہ ان 2 چیزوں سے آ رہی ہیں. اگر کوئی شخص ان 2 چیزوں کو پلس چینی کو، شکر کو نہیں، گڑ کو نہیں، یہ چیزیں شوگر والے پیشنٹس بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اور حسب ذائقہ جو ہے وہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. یہ ان چیزوں میں جو ہے وہ کوئی قباحت نہیں ہے، نہ یہ کسی قسم کا نقصان پہنچاتی ہیں.
انفیکٹ میرے پاس آنے والے شوگر کے تقریباً جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں، میری طرف سے ان کو کھلی آزادی ہوتی ہے کہ آپ حسب ذائقہ جتنی مرضی جتنی بھی آپ کو مناسب لگتی ہے مٹھاس، اس کے لیے آپ شکر اور سب سے بہترین گڑ استعمال کریں. میں شکر کے بھی بجائے گڑ ان لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں، سفید چینی سے میں ان کو پرہیز کرواتا ہوں. اور میرا ان کو کلیم یہی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کو میں یہی چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کی غذا میں سے یہ 3 چیزیں یا ان 3 چیزوں سے بنی ہوئی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، یا آپ ان کو بالکل ان کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، یعنی سفید آٹا اور میدے کی بنی کوئی بھی چیز، اس کے اندر فیکٹری کی بنی تقریباً ساری چیزیں آ جائیں گی، بسکٹس بھی آ جاتے ہیں، بیکری آئٹم سارے کے سارے آ جاتے ہیں، پلس ایسی تمام چیزیں جس کے اندر یہ تیل ڈلے ہوں. اب یہ تیل بھی تقریباً ہر چیز میں ڈلے ہیں، فیکٹری سے آنے والی ہر چیز کے اندر تیل ڈلا ہے. اور یہ بسکٹس ہیں، اس کے اندر بھی تیل ڈلا ہے. آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں، ان سب چیزوں کے اندر جو ہے وہ یہی تیل استعمال ہوتے ہیں جو کہ فیکٹری سے بن کر آتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی سے مائنس کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیماریاں خود بخود صرف چند دنوں یا چند ہفتوں کے اندر ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام کار فرما ہے. جب آپ یہ چیزیں نہیں کھائیں گے تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہترین رزق اور بہترین نشو و نما دینے والی چیزوں کو استعمال کریں گے. جب وہ چیزیں انسانی جسم کے اندر پہنچیں گی تو انسانی جسم اپنے اندر ایک دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کو دفاع کے لیے کچھ بنیادی را مٹیریلز چاہیے ہوتے ہیں، کچھ مادے چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو قدرتی غذا کی صورت میں ملتے ہیں. جب اس کو وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے ایسے پروسیسز بناتی ہے اور ایسے کیمیکلز بناتی ہے جس سے وہ باڈی میں موجود جتنے بھی زہر ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے اور ان کو باڈی سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً انسان کو جو ہے وہ صحت حاصل ہو جاتی ہے. اب سوال یہاں پر آخری یہ پیدا ہوگا کہ ہم اگر یہ تیل استعمال نہ کریں تو کون سے تیل استعمال کریں؟ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر مختلف قسم کے تیل استعمال ہوتے آئے ہیں. جو جس علاقے میں جس قسم کی ان کی روایات تھیں، پلس ان کے جو رہن سہن کے طریقے تھے، یا اس جگہ کے اوپر جس قسم کی چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ لوگ انہی چیزوں کے اندر سے تیل حاصل کرتے تھے. اور تیل ہماری باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے تقریباً ہر ڈاکٹر کو پروٹینز کے اوپر فوکس کرتے دیکھا ہوگا اور یہ کہتے سنا ہوگا کہ بھئی آپ ایون کہ وہ کیلکولیشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنی کیلکولیشن اس طرح کیلکولیٹ کر کے آپ نے پروٹینز کھانے ہیں. یہ بات شاید آپ لوگ پہلی دفعہ سنیں اور آپ کو سن کر حیرانی بھی ہو کہ پروٹین سے کہیں زیادہ ہماری باڈی کو فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری باڈی کے تمام کمیونیکیشن سسٹم فیٹس کے اوپر چلتا ہے اور فیٹس ہی سے مل کر بنتا ہے. ہماری باڈی کے اندر جتنے وٹامنز ہیں، وٹامنز کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک جو پانی میں حل ہوتے ہیں اور دوسرے جو چربی کے اندر حل ہوتے ہیں. چربی کے اندر حل ہونے والے یعنی فیٹ سولوبل وٹامنز جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ سب کے سب ہمیں غذا سے ملتے ہیں. اور ان غذاؤں کے لیے آپ کو قدرتی تیل مختلف قسم کے استعمال کرنے پڑتے ہیں. جتنے زیادہ آپ استعمال کریں گے وہ آپ کو وہ سارے کے سارے فیٹ سولوبل وٹامنز مل جائیں گے. جیسا کہ ایک بہت کامن جس کی اکثر عورتوں کو کمی رہتی ہے یا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کو کمی ہے، وہ ہے وٹامن ڈی. آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی ایسی اشیاء جس کے اندر تیلوں کی بہتات ہے، آپ ان کو کھائیں، آپ کو کبھی بھی وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوگی. آپ تھوڑا سا سورج کے اندر موجود رہیں، سن بلاک کریمز وغیرہ نہ لگائیں. یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کو سکن کینسر کا کہہ کر جو ہے وہ ڈرانے والا. حالانکہ انسانیت جو ہے وہ تمام زندگی پورا دن جو ہے وہ باہر گزارتی آئی ہے اور سورج کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتی رہی ہے. اس کا دن شروع ہی جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے ہوتا تھا اور سورج کے غروب ہونے پر دن کا اختتام ہو جاتا تھا، اور وہ سورج کے اندر ہی رہتے تھے. ان کو کبھی سکن کینسر نہ ہوا. اور ہم جو ہے وہ صرف 20 منٹ کے لیے سورج کے اندر نکلیں تو ہمیں سکن کینسر ہو جاتا ہے. سورج ہمارے لیے بہت اہم ہے. سورج کی شعاعیں جب جسم کے اوپر پڑتی ہیں تو ہمارے جسم کے اندر موجود جو
فیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر موجود وٹامن ڈی کو ہمارے استعمال کے قابل بناتا ہے، اور اس کو وٹامن ڈی کو استعمال کے قابل بنانے کے اندر جو ہے وہ سورج کی روشنی کا بہت بڑا رول ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ ہم وٹامن ڈی استعمال نہیں کر پائیں گے، خواہ ہم جتنا مرضی جو ہے وہ کھاتے رہیں. خیر آتے ہیں واپس کہ یہ چیزیں کون سی استعمال کرتے رہیں، تو اگر کون سے تیل استعمال کرنے چاہیے، تو بر صغیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بر صغیر کے اکثر جگہوں کے اوپر، جو پنجاب کا علاقہ ہے اور موجودہ انڈیا کا اکثر علاقہ ہے یا سندھ کا علاقہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ سرسوں کا تیل زیادہ استعمال کیا جاتا تھا. اور اگر ہم کے پی کے وغیرہ کی سائڈ پر جائیں تو وہاں آج بھی کم ہوتا جا رہا ہے یہ چیز، لیکن آج بھی وہاں پر یہ بھینس کا گوشت استعمال ہوتا ہے، ساتھ میں تھوڑی سی چربی اس کی استعمال ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ چربی استعمال ہوتی ہے وہ دمبے کی چربی استعمال ہوتی ہے. اور دنیا میں موجود جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے فیٹس کے ریسورسز پیدا کیے ہیں، اس میں جو سب سے بہترین اور سب سے صحت مند فیٹس کے ریسورسز ہیں، یعنی کہ چربی یا تیل کہہ لیں، جو سب سے بہترین اور سب سے صحت مند تیل ہے، وہ آپ کو جانور ہی سے حاصل ہوگا. پلانٹ سورسز بھی اچھے ہیں، لیکن اگر صحت کی بات کی جائے اور کوالٹی کی بات کی جائے تو وہ ہمیشہ اینیمل فیٹس ہی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. اس میں تمام جانوروں کی، جو بھی ہم جانور استعمال کرتے ہیں ان کی چربی آ جاتی ہے، جیسا کہ دمبا ہو گیا، مینڈا ہو گیا، اس کے علاوہ بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، بیل ہو گیا، بکرا ہو گیا. ان تمام مختلف جانوروں کی جو ہے وہ چربی کھانا پکانے کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتی آئی ہے اور ابھی بھی ہوتی ہے. اور دنیا بھی اب پلٹ رہی ہے، جہاں جہاں پر سائنٹسٹ جو ہے وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، ایون کہ ویسٹ میں آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو لوگ جو ہے وہ نظر آئیں گے کہ وہ واپس ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. اور انہوں نے بالکل جو فیکٹری میڈ آئلز تھے، بالکل انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا ان چیزوں کا، اور وہ ان کو صحت کے لیے سب سے مضر چیزیں جو ہے وہ مانتے ہیں. اب اگر ہم پلانٹ سورسز کے اندر آ جاتے ہیں تو پلانٹ سورسز کے اندر ایسے تمام نٹس جس کے اندر قدرتی طریقے سے قدرتی تیل موجود ہو، سیڈز اور نٹس جس کے اندر قدرتی تیل موجود ہو، اس کو قدرتی طریقے سے سلو کولڈ پریسنگ کر کے، کولڈ پریسنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کیمیکلز کوئی نہیں استعمال کرتے اور اس کو آپ پیس کر تیل نکالتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں گھانیاں بھی کہتے تھے. گھانی لگی ہوتی تھی، وہاں سے ہم جا کر تیل نکلواتے تھے. اس کے اندر کوئی کیمیکل انوالو نہیں ہوتا، کوئی مشینز انوالو نہیں ہوتی، سمپل سی وہ مشینز بنائی ہوتی ہیں، کولو کے بیل جوڑے ہوتے ہیں اور اس پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہوتا ہے. وہ تیل ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اندر سرسوں کا تیل آ جاتا ہے اور اس کے اندر مونگ پھلی کا تیل آ جاتا ہے. بر صغیر کی اگر بات کریں ہم، اور اگر ہم ساؤتھ انڈیا کی بات کریں تو ساؤتھ انڈیا میں کوکونٹ کا تیل جو ہے وہ بہت زیادہ بہتات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جو مونگ پھلی کا تیل اور سرسوں کا تیل ہے، ایون دو کہ یہ صحت مند ہے، یہ فیکٹری آئل کی نسبت بہت زیادہ صحت مند ہے، لیکن یہ جانوروں کے تیل کی نسبت، جو جانوروں کی چربی ہے اس کی نسبت یہ بہت کم صحت مند ہے. اور جیسا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیج والی بات بتائی کہ بیج کے اندر جو ہے وہ پوائزن موجود ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کچھ حد تک صحت مند نہیں ہے. لیکن کوکونٹ کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. کوکونٹ ایک مکمل غذا ہے، اور کوکونٹ ایک ایسی غذا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں آپ کے پاس اور کوئی بھی چیز کھانے کی نہ ہو، انسان کے پاس، یعنی کہ انسان کے پاس جانور بھی نہ ہو، سبزی بھی نہ ہو، پھل بھی نہ ہو، اور واحد صرف کوکونٹ موجود ہو، تو انسان کی تمام غذائی اور جسمانی ضروریات واحد ایک کوکونٹ پوری کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تیل بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، اور اس کے اندر پروٹینز بھی ہیں. تو کوکونٹ سرسوں کے تیل اور مونگ پھلی کے تیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بیج نہیں ہے، وہ ایک نٹ ہے، اور اس کا تیل جو ہے وہ بہت بہترین ہے. اگر ہم گلگت بلتستان والی سائڈ پر جائیں تو گلگت بلتستان میں جو ہے وہ اخروٹ کا تیل بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اخروٹ کے بیج میں سے جو تیل نکلتا ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو قدرتی
جو بھی سورسز ہیں اس میں قدرتی طریقے سے بغیر مشینز استعمال کیے ہوئے یا منیمم مشینز استعمال کیے ہوئے، بغیر کیمیکلز استعمال کیے ہوئے جتنے بھی ہم تیل حاصل کر سکتے ہیں وہ سب جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. کچھ تیل جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہوتے، لگانے کے لیے ہوتے ہیں. کھانے کے لیے وہ اتنا سوٹیبل نہیں ہوتے، لوگوں کو ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ اسٹرانگ لگتے ہیں. جیسے اس میں دیسی گھی ایک رہ گیا. دیسی گھی اور مکھن یہ بھی ایک بہت، یہ چونکہ جانوروں کا سورس ہے تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ دیسی گھی کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا تھا. اور میرے والد صاحب بتایا کرتے ہیں کہ ان کی جوانی میں، یہ تقریباً 70s اور 80s کی بات ہے، کہ نیا نیا جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ڈالڈا تیل آیا تھا، اور لوگوں کے ہاں یہ چیز بہت معیوب سمجھی جاتی تھی اور بری سمجھی جاتی تھی اگر کوئی بھی بندہ اپنے بچوں کو ڈالڈا تیل، یعنی کہ یہ فیکٹری کے بنے تیل جو ہے وہ کھلاتا تھا. تو وہ ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کبھی کبھار جو ہے وہ پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم لوگ سارے مزدوری کرتے تھے، تو یہ ڈالڈا تیل لایا کرتے تھے، لیکن ہم چھپا کر لایا کرتے تھے تاکہ محلے میں کسی کی نظر نہ پڑ جائے اور وہ پھر ہم لوگوں کو اس چیز کا الزام نہ دیں کہ بھئی آپ لوگ پیسہ بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنی صحتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری جب تک ہماری ٹریڈیشن کا حصہ تھیں، جب تک ہمارے کامن کھانے پینے کا حصہ تھیں، اس وقت تک آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگوں کا بیماریوں کے ساتھ دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم دکھنے میں بھی خوبصورت تھے، ہم دکھنے میں بھی صحت مند تھے، ہماری روزانہ کی زندگیوں میں بھی انرجی موجود تھی، ہم باہر بھی زیادہ جاتے تھے، ہم زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوتے تھے، فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوتے تھے. آن دی ادر ہینڈ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں ہماری خوراکوں میں سے قدرتی خوراکیں بالکل غائب ہو چکی ہیں، وہیں پر وہی چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر اس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں کہ ہمارے بچوں تک کے اندر جو ہے وہ انرجی نہیں ہے کوئی کام کرنے کی، یا باہر نکلنے کی، یا سوشل ہونے کی. اس کو ہرمیٹک لاز کے اندر ایز ابو سو بلو بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ان چیزوں کے اثرات ہیں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ ہماری صحتوں کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں کہ اس نے ہمارے سوچ کا طرز عمل، سوچ کا انداز اور ہماری ساری زندگی کا طرز عمل ہی جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں تیل، ان کمرشل تیلوں کے حوالے سے جو میں نے کوشش کی کہ سادہ الفاظ میں جو ہے وہ بیان کی جائیں. ٹاپک یہ بہت بڑا ہے، لیکن آج کی میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں اس کو کور کر لوں. کسی کے کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو پلیز ضرور کیجیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، انٹروڈکشن کے ساتھ پہلے بیک گراؤنڈ بتایا جو کہ سب کو سمجھ آیا کہ کس طرح سے یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ کیسے شروع ہوا ہے. اینڈ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی بیسس کے اوپر کوئی انسانوں کے فوائد جو ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ان کے فائدے کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایسی ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے، اور پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا سسٹم نظام بنایا جاتا ہے. اور اس کے اب ہم دیکھ رہے ہیں اثرات کیا ہیں کہ ہماری صحت کے اوپر بہت زیادہ اس کے برے اثرات ہیں. مضر صحت ہے یہ سارا کھانا پینا جو اویلیبل ہے، اور ان تین چیزوں کو جو آپ نے بتایا ہے، یہ آئل جو ملتا ہے فیکٹری والا آئل، اور آٹا، سفید آٹا، میدا اور چینی، تو ان سے پرہیز کرنے سے ہماری صحت بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہے، اور ان کے ہمیں آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے ہوں گے تاکہ ہم قدرتی غذا سے ریپلیس کریں ان چیزوں کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے سوالات کے اندر اور بھی زیادہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ان کے جوابات کی صورت میں، اور ساتھ جو آپ نے بیماریوں کے حوالے سے، جو کرونک ایلنسز کے حوالے سے جو ساری باتیں کی ہیں اور جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے. اب ہمیں ان معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو خوراک ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی چینجز لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم بیٹھ کے کمپلین کریں گے بیماری کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے اب کہ بیماری کہاں سے آ رہی ہے.
تو ایٹ لیسٹ ہم کم از کم اپنی کچھ چیزیں جو چینج لا سکیں اپنے اندر لانا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ بدلاؤ نہیں لائیں گے افیکٹ وہی رہے گا جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. اسی طرح کمزوری ہوگی، بہت جلدی بیماری آئے گی، اور بیماری کے بعد پھر آپ کی ساری زندگی جو ہے اسی بیماری کے اراؤنڈ گھومتی رہتی ہے. آپ اپنی زندگی کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کے ساتھ بھی جو فیملی ہوتی ہے وہ بھی نہیں انجوائے کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ہمارے اندر بنایا ہوا ہے، قدرتی نظام. اس کو جتنا جس طرح آپ نے حل بھی دیا ہے کہ لوگوں نے اپنی خوراک بھی اگانے شروع کر دی ہے. ہم چائنیز لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ باہر اپنے سلاد کے پتے، تھوڑی بہت سبزیاں، انہوں نے ہر جگہ کچن گارڈن بنایا ہوتا ہے. تو کوشش کر کے، تھوڑی سی ہمت کر کے، ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ لائف کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہیں. نہ کہ آپ بازار کی کوئی زیادہ مہنگی چیز کھائیں، اسی حصے کا میرا خیال ہے اسی پیسوں کا آدھا یا کوارٹر پیسہ لگا کے آپ یہ ساری چیزیں گرو کر سکتے ہیں. ایک آپ کی بھی ایک آکوپیشن بن جاتی ہے، اور ساتھ آپ سب، ہم پورے خاندان کو اچھا کھانے کو بھی مل جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ انحصار ہم ان چیزوں پہ کریں جو ہم خود حاصل کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو جو کہ مصنوعی ہیں، فیکٹری پروسیسڈ ہیں، ان سے جتنا بچ سکیں گے سب کی صحت کے لیے اتنا ہی فائدہ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کا سیشن ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو. جزاک اللہ. جی، اللہ حافظ. اللہ